ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں تعارف کے طور پر، لیکن آپ سے میری گزارش ہوگی کہ دھیان سے میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ملک پاکستان میں، انہوں نے لکھی تھی جیل میں بیٹھ کر۔ یہ سن 1954-56 کی بات ہے۔ پہلی بار یہ کتاب شائع ہوئی تھی سن 1956 میں۔ کتنا ہو گیا؟ 70 سال ہو گیا لگ بھگ۔ اس کے بعد یہ کتاب نایاب ہو گئی، نہیں ملتی تھی۔ پھر ملتان سے سن 1997 میں چھپی، اس کی فوٹو کاپی کو چھاپا گیا، کہیں سے پرانا نسخہ ملا تو اس کی کاپی کر کے چھاپ دی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ بھی نایاب ہو گئی، وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ کسی کے پاس اگر کہیں پرانا نسخہ پڑا ہوا تو پڑا ہوا۔ حضرت کو فوت ہوئے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے۔ اب وہ خود چلے گئے اور بعد میں میرے اور آپ جیسوں کا دور آیا، جو نہ پڑھتے ہیں نہ ان سے پڑھی جاتی ہیں، تو پھر کتابیں کون پڑھے؟ وہ عموماً کتب خانوں کی نظر ہو جاتی ہیں، یا کسی کے پاس پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہیں رہ جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا؟ میں آپ کو 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں مخلوقات پیدا فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے 4 بڑی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان میں ظاہر بات ہے انسان سب سے پہلے ہیں، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے پہلا درجہ اور سب سے اول درجہ کن کا ہے؟ انبیاء کا علیہم الصلوۃ، اللہ کے نبیوں کا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر والی بات ہے نا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ کے بعد سب سے بڑے رتبے یا سب سے بڑے درجے کن کے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 2 باتیں آسان ہیں یا مشکل ہیں؟ اب تیسری بات سنیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بعد رتبے اور درجے صحابہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے پیچھے چلتی ہیں ان کی امتیں۔ آپ اور ہم کن کی امت ہیں؟ حضور علیہ السلام کی امت ہے نا۔ اسی طرح باقی جو انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے ہو کر گئے ان کی امتیں تھیں۔ لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے درجے اور رتبے ہیں، انبیاء کے بعد باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو اور امتیں آئیں جو اپنے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے نقش قدم پر چلی ہیں، انہوں نے اپنے خاص مقام پائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان تمام امتوں میں افضل محمد الرسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو اور بولو تو صحیح۔ اچھا، اب اگلی بات سنیں، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ جب تمام امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رتبے اور درجے ہیں،
تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے رتبے اور درجے صحابہ کے ہیں. صحابہ کے بعد ہیں باقی سارے سلسلے، چاہے وہ اصفیاء کے ہوں چاہے وہ اولیاء کے ہوں. یہ یاد رہے یہ بات. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے یا کوئی مشکل ہے؟ بتائیں، بولو تو صحیح. نہیں؟ اچھا، اب یہ بات اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں تو ان جملوں سے اس بات تک تو آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ صحابہ کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. ابھی کلام پاک ختم ہوا نا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بڑی آسان سی. کلام پاک میں اگر کسی شخصیت یا کسی شے یا کسی مقام کا ذکر آ جائے شان سے ایک بار، اس کی شان میں کوئی شک رہے گا؟ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، کوئی مقام ہو. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام میں اگر ایک دفعہ بھی شان کے ساتھ ان کے تذکرے آ جائیں تو ان کی عزتوں کے اور احتراموں کے کیا مقام ہوں گے؟ ایک بار بھی آ جائے، صرف ایک بار. صحابہ وہ شخصیتیں تھیں کہ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام وہ شخصیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن کے تذکرے شانوں کے ساتھ اللہ کے کلام میں 750 آیتوں میں. صحابہ کی شان میں کتنی آیتیں ہیں؟ 750. اب صحابہ کے مقام کو سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں رہا. لیکن یہ جیسے دیکھیں نا جہاں یہ اچھا یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بارے میں اہل سنت کے 10 عقیدے لکھے ہیں بڑے. ان میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جو عقیدہ اہل سنت کا لکھا ہے صحابہ کے بارے میں وہ یہ ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت دین، ایمان، احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کفر، فسق اور عصیان ہے. صحابہ سے کوئی اللہ معاف فرمائے نفرت کر کے اسلام کے دائرے میں رہے، پتہ نہیں وہ کس خواب خیالوں کے لوگ ہیں. لیکن ایک بات ہے، ہم ایسے لوگوں کو صحیح نہیں کہتے جو صحابہ سے ناراض رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم ایسے لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتے، نہ کہتے ہیں اور نہ وہ صحیح ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ تو چلیں صحابہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناراض رہتے ہیں، اس لیے وہ صحابہ سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ایک آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، حرم سے ایک البم چھپی تھی خلفائے راشدین کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا، آپ شاید اتفاق کریں اختلاف کریں، انہوں نے لکھا ہے آج آپ باقی دور نہ جائیں، صحابہ میں جو خلفائے راشدین ہیں، اہل سنت کی یہ اصطلاح ہے، وہ کتنے ہیں؟ ان میں پہلے کون ہیں؟ حضرت رفیق دم ہجرت. خلفائے راشدین کے البم کے مصنف نے لکھا ہے کہ باقیوں سے نہیں، کسی اچھے یعنی جو صحابہ سے ناراض ہیں ان سے نہیں، وہ تو ویسے ہی روٹھے رہتے ہیں تو ان سے کیا گلے شکوے، لیکن جو صحابہ کے اپنے آپ کو تابعدار کہتے ہیں ان سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام پوچھو کہ حضرت رفیق دم ہجرت کا نام بتاؤ کیا تھا. کوئی ابو بکر بتائے گا، کوئی عتیق بتائے گا، کوئی صدیق بتائے گا، لیکن وہ بیچارہ نام نہیں بتا پاتا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. یعنی اچھے خاصے اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں.
اچھا اب یہ چلیں وہ تو ہے نا جو ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے یا وہ صحابہ سے ناراض ہیں، ان کو تو چھوڑے، لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ اگر صحابہ سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت کا پہلا عقیدہ ہے، تو آپ اور ہم صحابہ کے بارے میں کتنا یا کیا جانتے ہیں؟ اور مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، اسی میں لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ دین اسلام کی باتیں کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں پیدا ہو سکتا، اسے اسی دنیا میں سیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میں جو ہے وہ دعا کر کے سو جاؤں گا اور صبح جب میں سرہانے سے سر اٹھاؤں گا تو سب کچھ میرے دل اور دماغ میں نقش ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا سے صرف انبیاء پڑھتے ہیں، یہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، خدا سے صرف انبیاء پڑھتے ہیں، باقی جو امتیں ہوتی ہیں ان کو سیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ خیر بہرحال یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو نہ آپ جانتے ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صحابہ کا ایک خاص مقام ہے دین اسلام میں، اور وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیے، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاید آپ کے تو ذہن میں نہ ہوں حضرت، یہ اب ہوں بھی تو میں نہیں کہہ سکتا، مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ تو یاد ہوں گے نا، اور بولو تو صحیح۔ یہ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، آپ سمجھ آئی؟ یہ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمنوں نے جو نشانہ بنایا ہے صحابہ کو تو سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کے اندر اتنی جرأتیں تو نہیں تھیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے نام کی آڑ لے کر صحابہ پر وار کیا ہے۔ مقصد ان کا محمد الرسول اللہ پر ہی وار ہے، لیکن صحابہ کے واسطے سے، صحابہ کے ذریعے۔ یہ معنی کیا ہے اس بات کا؟ معنی یہ تھا کہ صحابہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ جب گواہ پہ وار چلیں گے، آپ خود دیکھ لیں کہ جن کے وہ گواہ گواہی دینے نکلے ہیں ان کی گواہی پہ کون اعتبار کرے گا؟ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلط لکھا؟ بولو۔ کہنے کا مقصد اتنا ہے میرا کہ صحابہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی محبت کرنی، محبت تو ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محبت تو ہے، لیکن صرف محبت کا ہی دم بھر کے تو مجھے اور آپ کو نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اگر سے محبت کے ہی دم بھر کے بیٹھ جائیں تو فقط بات تو نہیں بنی۔ اب آئیے جو اس کتاب پر میں صحابہ پر جو بات کر رہا تھا، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے الاصحاب فی الکتاب، یہ پوری کتاب صحابہ پر ہے، اور اس میں حضرت نے سمجھایا ہے کہ صحابہ کیا ہیں۔ بس یہ سوال ہے، صحابہ کیا ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے کوئی تقریباً میرے حال میں 28 سال پہلے مجھے ایک عالم ملے تھے، وہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بات ایک محفل میں کہی، تب مجھے اس کتاب کا علم بھی میں نے نہیں پڑھی تھی، تب یہ نایاب تھی، ملتی نہیں تھی، بہت پرانی بات ہے، 28 سال کم و بیش گزر گئے۔ وہ جب مجھے ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں یہ کتاب پڑھ کر صحابہ کے مقام کو سمجھاؤں کہ صحابہ کیا تھے۔ لیکن افسوس نہیں ہوتا کہ اتنی قیمتی کتاب اور وہ نایاب رہی۔ آپ تو خیر ان راہوں کے راہی نہیں ہیں، ہم نے تو ایسے ایسوں کو دیکھا ہے جو ان راہوں کے راہی اپنے آپ کو کہتے کہلواتے ہیں، جب ان سے ہم نے اس کتاب کا ذکر کیا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک صاحب آئے، ایک دن میں بیٹھا تھا، ابھی یہ کورونا کی وبا نہیں تھی، تو میرے پاس آئے اور مجھے کچھ پیسے دیے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب آپ منظر پر لے کر آؤ، یا
اس کو تقسیم کروا دو آپ ان پیسوں کے ذریعے، جن پر ان میں عقیدے ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہو وغیرہ، تو ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا۔ ان کی بات سمجھ آئی؟ وہ مجھے پیسے دے کر چلے گئے۔ پیسے دے کر چلے گئے تو میں پہلے تو سوچتا رہا کہ بھئی کون سی کتاب، اسی ادھیڑ بن میں لگ گئے کوئی 2-2.5 سال، اس لیے کہ وہ پیسے اتنے نہیں تھے جس سے پوری ایک کتاب چھپ سکے، لیکن ان سے کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی۔ پھر میں نے ایسا سوچا کہ چلیں یا پھر کسی ادارے کو دے دیے جائیں اور ان سے کہیں بھئی آپ کتاب جب چھپاؤ گے تو یہ رقم اس میں ڈال دینا، لیکن پھر بھی میرا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اچانک ایک دن اس کتاب کی وہ جو سن 1997 میں کاپی چھپی تھی نا، وہ تھی میرے پاس، وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس پڑھی ہوئی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ کراچی میں اپنے ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس کتاب کا اس کہیں وہی پرانے کاپی جو تھی اس کا PDF مجھے واٹس اپ کیا۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہے، اور میرے پاس وہ کاپی کی صورت میں تو تھی، اگرچہ اس کو پڑھنا آسان کام نہیں تھا چونکہ وہ بہت پرانی کسی زمانے، اور وہ بھی اس پرانے نسخے سے فوٹو کاپی کی گئی تھی۔ اس کو جب میں نے ملا کر دیکھا تو میں نے کہا اگر اس کتاب پر کام کر لیا جائے تو یہ کتاب اگر منظر عام پر آ جائے تو ان کے لیے جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ تو ذخیرہ یا آخرت کے نجات کے لیے انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، وہ جو لکھ کر چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، ان کی بھی گویا کہ ایک محنت دوبارہ زندہ ہو کر منظر پر آ جائے گی۔ لیکن اس پر نئے سرے سے کام کرنا کوئی مذاق بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے کہا چلیں توکل علی اللہ کریں۔ میں نے کئی جگہوں پر رابطے کیے، لیکن اس کی جو قیمت کا مطالبہ ہو رہا تھا نا وہ ہمارے بس کے باہر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صاحبان کو بھی میں نے بھیجی ان حضرات میں مجھ سے یہ کہا کہ یہ کتاب منظر عام پر لانی، اور وہ بھی PDF سے نکال کر اس کو، میں اصل میں کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ PDF کی کاپی بنا کر اس کو بنایا جائے، میں چاہتا تھا کہ اس کو پھر سے کمپیوٹرائز کیا جائے اس کتاب کو۔ اب وہ ایک نئی محنت تھی کہ مستقل آپ، اچھا یہ کتاب بھی چھوٹی، وہ 500 صفحے کی کتاب ہے، اور جو پرانا ایڈیشن ہے اس کا وہ 640 صفحات کا ہے۔ اب اس کے حاشیوں کو بھی ملانا، میں نے کہا چلیں حاشیے تو جیسے لکھے ہیں لکھے رہیں، لیکن کم از کم اس کو نیا تو کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہو جائے گا، لیکن وہ جو قیمت ہمیں ملتی تھی وہ ہمارے بس سے باہر ہوتی تھی، اور میرے سامنے کئی چیزیں ہوتی تھیں۔ بھئی اب میں آپ سب سے اگر اپیل کروں تو میں کرائے کے لیے اپیل کروں یا ان کتابوں کے لیے اپیل کروں گا؟ میں نے کہا وہ یہ ویسے ہی کہیں گے جی ادھر کرایہ مانگنے نے ادھر کتابیں مانگنے نے کہ دے وہیں۔ پھر میں نے اس کا پھر ایک اور حل کیا، اس PDF کو ملتان بھیجا، وہاں ہمارے مفتی امداد اللہ انور صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ملتان کے تھے، وہ آج بھی ملتان میں ہی سو رہے ہیں۔ میں نے مفتی امداد اللہ انور صاحب سے فرمایا، میں نے کہا عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ کا تو یہ ذوق ہے اگر آپ اس کتاب کو منظر عام پر لے آئیں، تو انہوں نے فرمایا اچھا بھیج دو میں دیکھ لیتا ہوں۔ ان کو جب میں نے بھیجی تو انہوں نے دیکھی، تو پھر مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے، آپ یقین کریں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کو کیا منظور تھا، مجھے نہیں پتا، انہوں نے اتنے ہی پیسے مانگے اس کتاب کی چھپائی کے نئے اپڈیٹ کے ساتھ جتنی وہ دوست دے گئے تھے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کام بن گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب توکل علی اللہ کریں۔ اب وہ جب کام ہونے لگا تو ظاہر ہے جب کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، 1 سال کے بعد یہ کتاب نئے وجود کے ساتھ آئی۔ پھر میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی امداد اللہ انور صاحب اگر اس کے اوپر حاشیہ چڑھا دیں اپنا تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، چونکہ 70 سال گزر گئے ہیں،
تو انہوں نے 100 صفحے تک تو حاشیہ خود چڑھایا، باقی پھر باقی جو 400 صفحے ہیں، قریب 400 صفحے پھر وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، انہوں نے پھر باقی کام کیا۔ اس کے بعد اس کتاب کے اس کاپی کو پھر میں نے دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ میں یہ اصل بات کیا تھی میرے ذہن میں یا میرے پیش نظر کیا تھا، ہمارے تو کئی صاحبان یہاں آتے ہیں نا، میں آج صبح بھی گھر میں ہنس رہا تھا، میں جب گھر سے آنے لگا تو مجھے ایک فون آیا، تو میں نہا رہا تھا تو ظاہر میں نہیں اٹھا، باہر آیا تو اٹھایا، تو انہوں نے پہلی بات ہی مجھ سے کی، استاد جی سوتے پہ ہو؟ میں گھڑی دیکھوں تو 12 ہو رہے ہیں، میں کہا لا حول ولا قوت۔ تو وہ بیگمات سن رہی ہے کیا؟ میں نے کہا فون میں نے بند کر دیا، میں نے کہا یہ اللہ کے بندوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، میں ہر وقت سویا ہی رہتا ہوں۔ تو بہرحال میں نے دارالعلوم دیوبند کیوں بھیجا؟ آپ کے اس میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے خط ہیں، تقریضات ہیں، پیش لفظ اس میں شامل ہے، لیکن وہ پاکستان کے تھے سر آنکھوں پر، اس لیے کہ مولانا پاکستان کے تھے، لیکن میری ایک تمنا تھی، وہ یہ تھی کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑے دارالعلوم دیوبند میں تھے، میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر دیوبند کی تصدیق آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ یہ انہوں نے دورہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند میں سن 1934 یا سن 1935 میں، اس وقت یہ پاکستان بھی نہیں بنا تھا، یہ تب کی باتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب بات تو خیر وہ میں پھر دوسری طرف نکل جاؤں گا، اللہ نے زندگی دی پھر کبھی سناؤں گا۔ مجھے حضرت کا ایک واقعہ یاد آیا، لیکن بہرحال اب وقت بھی نہیں ہے، پھر یہ رہ جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں نے بھیجا، وہاں ہمارے استاد، اور آپ کو یاد ہوں گے ہماری کانفرنسوں کی رونق سفیر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ نام دیکھا تو میں جو الفاظ انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجے یا مجھ سے کہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہو گے اپنے منہ سے میاں مٹھو ہیں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ الفاظ اللہ قبول فرما لیں۔ انہوں نے مولانا کا وہ جو آج سے سمجھیں آپ کے 90 سال پرانا دارالعلوم دیوبند میں ریکارڈ تھا دور طالب علمی کا، وہ سارا نکال کر اس میں شامل کیا ہے، اس کی شروع میں ہے۔ یہ کتاب پہلے تو صفحہ شروع ہو جاتی تھی نا، اب یہ کتاب جا کر قریب 80 صفحے کے بعد شروع ہوتی ہے، پھر اس کو نئے ڈیزائن سے کیا گیا ہے، اندر اس کے سب نئی اپڈیٹ ہے۔ نئی اپڈیٹ سے مراد یہ نہیں کہ حضرت کے الفاظ کو بدلا، نہیں، الفاظ سب وہی ہیں، معنی یہ کہ وہ جو پرانی تحریر تھی نا، جو اس کی فوٹو کا وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، اس زمانے میں کمپیوٹروں کا تو رواج تھا نہیں، وہ تو ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن پوری عبارت کو پھر اس کے بعد میں نے جب یہ بن گئی انہوں نے مجھے بھیجی، تو بھیجنے کے بعد پھر وہ جو میرے پاس تھی جو فوٹو کاپی لی گئی تھی، پھر میں نے وہ حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، پھر میں نے از سر نو اس کو پڑھا، اس لیے کہ پھر مجھے اس کے ساتھ ملانا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کی، جملوں کی غلطیاں، حرفی غلطیاں آ گئی ہیں، وہ تو انسان ہے نا، آ جاتی ہیں، وہ چلے میں نے اس پر نشان لگا دیے ہیں، وہ ایڈیشن میں، وہ جو ایڈیشن ہے وہ گھر پہ ہے، میں نے رکھا ہوا ہے، اس پر میں نے نشان لگا دیے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کتاب پر پھر سے کام کرے تو صرف وہ کتاب مجھ سے لے لے، اور وہ سارے نشانات لگے ہوئے ہیں، وہ آپ بہت آسانی سے اس کی کریکشن کر سکتا ہے، دوبارہ نکل جائے گا اگر کوئی حرفی لفظی جو غلطیاں اس میں رہ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کی عنایت سے، اللہ کے فضل سے کتاب تو سامنے آ گئی، اور 70 سال کے بعد آئی ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس پر لکھا، اور میرے لیے سب سے بڑے خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا، اس لیے اچھا اب ہو گیا یہاں تک تعارف۔ اب کتاب کے اندر کیا ہے یہ تو جو پڑھے گا وہی سمجھ سکتا ہے، اور اسی کے وہ یعنی جیسے میں کل کہہ رہا تھا نا جمعے میں کہ یہ چکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں، بتاؤں گا تو شاید آپ کو اتنے سمجھ میں نہیں آگا، یہ چکھنے کی چیز ہے، لیکن جن دوست نے اس میں تعاون کیا تھا اس کو میں نے بتایا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کوئی کتاب منظر پر آئے، لیکن میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا اس کتاب میں
عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، عقیدہ صحابہ اکرام بھی ہے، عقیدہ عصمت انبیاء بھی ہے، عقیدہ ازواج انبیاء بھی ہے، عقیدہ اپنا احادیث طیبہ کی سلامتی بھی ہے۔ کون سی وہ چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اور جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، اس کی شروع میں حضرت نے ایک مقدمہ لکھا تھا، خود مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے شروع کی جو باتیں ہیں وہ شروع میں ہیں، وہ اس میں بھی درج ہیں اس زمانے کی۔ اس میں حضرت نے یہ جو مقررین ہوتے ہیں، جو بیانات یا تقریریں کرتے ہیں، اس زمانے میں حضرت نے اس میں ان سے اپیل کی تھی کہ میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ جو تقریریں کرتے ہیں ضرور کرو، لیکن کاش میری اس کتاب کی کچھ اور آپ کو بھی اپنی آواز دے دینا۔ تب یہ کتاب نہیں تھی، اب تو آ گئی ہے، اب تو وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، اس کتاب میں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، حضرت نے اس کتاب میں جو ادب کو لیا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اب اسی میں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے اسی میں کہ خمستہ در نظر آئے کہ گلستہ در کنارہ آئے۔ آپ سمجھیں کیا لکھا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن جو پڑھیں گے وہ سمجھ جائیں گے نا۔ پوری کتاب کا ایک عجب رنگ ہے۔ پہلا جو صفحہ ہے، پہلا صفحہ اس کتاب کا، میں نے بتایا نا یہ اب 80 صفحے سے شروع ہوتی ہے، پہلے تو تعارف ہے، اس کے بعد یہ کتاب 80 سے پہلی جو ہے وہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ پہلا صفحہ اس کتاب کا۔ اب ایسے لکھنے والے نہیں ہیں، معاف کیا جائے مجھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لکھ رہے ہیں ان کی یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، وہ نئے طرز پر لکھ رہے ہیں، چونکہ اب میرے اور آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں نا، یہ عبارتیں سمجھے گا کون؟ لیکن حضرت کو جو اللہ نے جو ملکہ دیا تھا وہ ان کا خاصہ تھا، وہ انہی کے ساتھ چلا گیا۔ حقیقت یہی ہے، کوئی آپ مانو نہ مانو، میں حضرت کی عظمت کو ہزار سلام کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، آپ تو شاید آپ کے علم ہو یا نہ ہو، مولانا نے ایک جگہ لکھا، آپ کے علم میں ہی ہوگا، مولانا اللہ وسایا صاحب، انہوں نے لکھا حضرت کی زندگی پر کہ حضرت فرماتے تھے جب زندگی کے آخری دن رہ گئے تھے، حضرت فرماتے تھے میری صرف 2 تمنائیں رہ گئی تھیں۔ ایک تمنا یہ تھی کہ مجھے حرم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حرمین کی حاضری بخش دی۔ ایک دوسری فرمایا ایک کتاب میں صحابہ پر وہ یہ نہیں ہے، وہ ایک اور ہے، وہ بھی اب نہیں ملتی، لیکن میرے پاس ہے، وہ مجھے قاری عبداللہ عابد صاحب نے دی تھی، وہ بھی پرانے زمانے کا، بالکل وہ ایسے آپ ہاتھ لگے تو ڈر لگتا ہے کہ صفحہ پگھل جائے گا، لیکن وہ رکھی ہوئی ہے وہ میرے پاس۔ وہ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ اللہ مجھے زندگی کی اتنے لمحات دیں کہ وہ کتاب میں مکمل کر لوں۔ آپ یقین فرمائیں، مولانا اللہ وسایا صاحب نے لکھا ہے وہ کتاب مکمل ہوئی، گود میں پڑی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر آئے بیٹھے اور اس پر نظر ثانی کی، نظر ثانی مکمل ہوئی، آنکھ بند ہوئی اور روح گئی، دل کا دورہ پڑا وہیں۔ کیا لوگ تھے! اگر صحابہ کو جاننا ہے نا، دیکھیں آج کئی لوگ ہیں، آپ ناراض نہیں، میں نام نہیں لیتا نا، مجھے ان لوگوں کے ناموں سے دلچسپی ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، عطریات چھڑکی ہوئی ہوتی ہیں، ممبر پر بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، صحابہ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ظاہری رنگ روپ اہل سنت کا اپنا کر صحابہ کے خلاف بول رہے، کہتے ہیں جی حقائق بھی تو بیان کرنے ہیں نا۔ اچھا تو جو وہ بڑے بیان کر گئے وہ کیا تھا؟ وہ سب جھوٹ تھا؟ صحابہ کے خلاف بولنا یا لکھنا سوائے اپنی عاقبت برباد کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ معاف کرنا میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، لیکن ایک بات مجھے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، اگر اجازت دیں تو کہہ دوں، چھوٹی سی ہے اور یاد رکھو گے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں نا انسان کی آنکھیں، آپ کو کبھی تجربہ ہوگا انسان آنکھوں میں یا کسی انسان کے سامنے بات کرے، ایسے آمنے سامنے،
تو اگر اس کی آنکھوں میں وہ دیکھیں یا ان کی آنکھوں میں یہ دیکھیں تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ عکس نظر آتا ہے نا، ان کا چہرہ ان کی آنکھ، ان کا چہرہ ان کی آنکھ. اور بولو تو صحیح ہاں یا نا. اگر اور کہیں مشکل ہوتا ہو تو آج گھر میں تجربہ کر، نہیں تو اہلیہ کا چہرہ دینا تو کوئی گناہ نہیں. میں ہنس کیا رہے ہیں آپ بھائی؟ ان سے کہیے گا بھی ذرا سامنے بیٹھو میں عکس دیکھ لوں، تجربہ ہو جائے گا. یہ تو حقیقت ہے، آنکھ میں عکس اتر. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے خلاف کوئی چیز کہنے یا بولنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں لے آیا کرو کہ صحابہ کی ہی وہ آنکھیں تھیں جن کی آنکھوں میں محمد الرسول اللہ کا عکس اترا تھا، کیونکہ صحابہ حضور کے سامنے ہوتے تھے نا. اور پھر علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح صحابہ کی آنکھوں میں حضور کا عکس اترا، حضور کی آنکھوں میں صحابہ کا چہرہ اترا تھا. یہی تو تھا صدیق عکس حسن کمال محمد است. صحابہ کو آج کوئی کچھ کہے بھائی سیدھی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا کہ صحابہ سے محبت دین، ایمان، احسان ہے، صحابہ سے نفرت کفر، فسق اور عصیان ہے. اس لیے صحابہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو اور ایسے حضرات کے بیانات سنا کرو جو صحابہ. مولانا ابھی میں نے نام لیا مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے ایک تو علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، ایک حضرت کے استاد تھے علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ. شاید آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو، وہ بھی فوت ہو گئے. علامہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ لکھنوی مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا لگے؟ دادا استاد. آپ سنیے گا، آج آپ اور ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، بولو تو صحیح ہے یا نہیں؟ تھوڑی کریں بہت کریں، کوشش تو کرتے ہیں. اگر کوشش نہ بھی کریں، چاہتے تو ہیں کہ کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے، ایسا ہی ہے غلط ہے؟ آپ یقین کریں علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے میزان میں آپ کی میری نیکیاں تلیں گی، صحابہ کی نسبت تلے گی. کیوں؟ صحابہ کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو. اس لیے ہمیشہ اکابر نے صحابہ کے گرد وفا کا پہرا دیا، تاکہ وہ اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ صحابہ پہ وار کرنے کا مقصد دین اسلام پر وار کرنا ہے. وہ جرت نہیں کر پاتے دین اسلام، اس لیے دین اسلام کے نام لے کر صحابہ پہ وار کرتے ہیں. مقصد ان کا دین اسلام پر ہی وار ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی جن لوگوں نے صحابہ پر وار کیے وہ اپنا عقیدہ قرآن پر سلامت رکھ سکے؟ آپ بتا دو، بولو تو صحیح. نہیں رکھ سکے. ایک شخص صحابہ سے ناراض تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے مسلمانوں تم جو قرآن پڑھتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے، ہم جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس میں تو پاکستان کا بھی ذکر ہے. ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے عقیدوں کا اتنا تو خیال رکھ سکیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسا شخص آ جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ منہ ہاتھ پائی کا نہیں، علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے. اگر وہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض کا جواب علم سے دیں. لیکن جب میں اور آپ پڑھیں گے نہیں، یاد رکھیں گے نہیں، تو جواب کہاں سے آئے گا؟ ہمارے علماء نے کوئی کمی نہیں کی ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں اور آپ تئی دست و تئی دامن ہیں. آپ کے ہاں شہر ہے نا میاں والی ہے نا، ہمارے ناراض مت ہوئیے گا، وہاں کے گویے کو ہمارے سارے جانتے ہیں، وہاں کے عالم کو کوئی نہیں جانے گا الا ماشاء اللہ. آپ کے میاں والی میں ایک عالم گزرے، ابھی حال میں فوت، یہ نہیں کہ پرانے دور میں تھے، نہیں، حال میں فوت ہوئے، مولانا مہر میاں والی رحمت اللہ علیہ، کچھ عرصہ پہلے فوت. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ کے 1000 سوال کا جواب. کی آواز پہنچے، اگر وہ اس کا پر عمل کر لیں، حضرت کا فون نمبر ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں، ان سے کہیں حضرت یہ کتاب چاہیے، وہ کتاب بھیج دیں گے. اور آپ میں سے جو دوست آپ کو یقین ہے کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو لے لیں. آپ کو لگتا ہے کہ آگے کہیں امام صاحب ہیں، کوئی طالب علم دوست ہیں، ان کو ہدیے کی صورت میں دے سکتے ہیں، بھیج دیں، فائدہ ہوگا. یہ مت سوچیں کون پڑھے گا، وہ کام ان کا ہے، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں. ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، بولو.
یہ میں ابھی چندے کی اپیل آپ سے نہیں کر رہا ہوں. حضرت کی ایک اور کتاب ہے، وہ حضرت کی زندگی میں نایاب ہو گئی تھی جیسے یہ نایاب ہو گئی. وہ کتاب جہاں تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری بھاگ دوڑ تھی نا، معلومات کے حد تک جو میں نے کی ہے وہ کتاب کہیں نہیں ہے. بڑے سے بڑے عالم سے میں نے پوچھی ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، جہاں تک میں نے پوچھا ہے وہ نہیں ہے کتاب. وہ صرف ایک عدد ہے اور وہ میرے پاس ہے، اور وہ بھی یہ آج کی نہیں اسی زمانے کی ہے. غالباً یہ سن 1952-56 کی بات ہے، اسی زمانے میں چھپی. اس کے بعد وہ کتاب پھر نہیں، یہ تو پھر بھی کسی طریقے سے منظر پر لے آئے. وہ 552 صفحے کی کتاب ہے. پچھلے دنوں ایک عالم نے مجھ سے رابطہ کیا یورپ سے، دعا سلام ہوئی. انہوں نے مجھ سے، حالانکہ میں نے اس کتاب کا کہیں ذکر نہیں کیا، کچھ اشارہ کیا تھا، مجھ سے وہ کہنے لگے کہ وہ کتاب، اب میرے بڑا مشکل ہے، میں کہ جھوٹ کیسے بولوں کہ میرے پاس ہے یا نہیں. اب میں کیسے بولوں، جھوٹ بولوں کہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اگر میں بولتا ہوں کہ ہے میرے پاس، وہ کہیں گے ہمیں بھیجو. لیکن بہرحال میں نے کسی طریقے سے ان کو گولی کھلائی، یعنی جھوٹ نہیں بولا. توریہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، زو مانا بات. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے. میں ابھی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی جیسے ان دوست نے کام کیا نا، اگر آپ کی طرح کوئی دوست مالی لحاظ سے ہمارا اس کتاب میں تعاون کریں تو ہم اس کتاب کو بھی منظر عام پر لے لیں گے. لیکن وہ کوئی ایسا نہیں ہے نہ کوئی آدمی کہے کہ جی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی اگر اپنے ذمہ $100 بھی لے لے تو وہ کتاب آ جائے گی، لیکن ہر ایک سے کہنے کو دل نہیں کرتا. آپ خود اپنا ابھی دیں بھی نہیں، آپ کے خود اپنے من میں آئے، جیسے اس دوست کے من میں آئی تھی اس نے دیا، آپ دیں. اگر آپ دیں گے، اس کا تعاون کریں گے تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ ہم منظر عام پر لے آئیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن 1978 کی ہم نے نیٹ پر ڈالی ہوئی ہے. اس تقریر میں حضرت نے اپنی اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں، میری کتابیں درجن سے زیادہ میں نے لکھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ملتی کوئی نہیں. اس کتاب میں پھر انہوں نے نکھیڑ کے اس کتاب کا ذکر کیا تھا کہ کشف الحقائق ہم نے 552 صفحے میں لکھی ہے، لیکن وہ نایاب ہو گئی، اور ایک بار نایاب ہو گئی پھر وہ آئی نہیں. یہ سن 1978 کی بات بتا رہا ہوں، حضرت کی زندگی میں نایاب ہوئی، پھر وہ کتاب نہیں آئی. آپ تعاون کریں گے؟ ابھی آپ یہ نہ کہیں، سوچ سمجھ کے کریں. جب کہیں گے تو پھر آپ کریں گے تو اس کتاب کو بھی ہم منظر عام پر لائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہاتھ بھی ہو، اب ساری محنت میں کر لوں، اس کے بعد پھر چھاپنے کے لیے دولت ہی نہ ہو تو پھر کیا کروں گا. تو اس لیے وہ پیسے بنا گھومے نہیں جوگی کی مالا، یہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اسکول میں. ان کے پڑوسی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے پیسے، کیونکہ آپ کی ہماری تو تسبیح ہوتی ہے، ان کی مالا ہوتی ہے. کہتے پیسے بنا گھومے نہیں جوگی کی مالا. آپ کے ہمارے ہاں پیر ہوتے ہیں، ان کے ہاں جوگی ہوتے ہیں. کیوں جی ثاقب بابو؟ تو اس لیے اب مال ہوگا تو وہ مالا بھی گھومے گی نا. مال ہی نہ ہو تو کیا میں ساری محنت کر لوں پھر بیٹھ جاؤں. تو اس لیے اگر کوئی ساتھی تعاون کریں گے تو ہم آپ کے تعاون کے محتاج ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں.